ہیلو۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے پہلو پر بات کر رہے ہیں جو اکثر آپ جانتے ہیں بڑی جنگوں اور عظیم سلطنتوں کی کہانیوں میں کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہم عام طور پر تلواروں، بندوقوں اور فوجی حکمت عملیوں کو تاریخ کا رخ موڑنے والا سمجھتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر اصل فیصلہ کن قوت کچھ اور ہو، کچھ ایسا جو نظر بھی نہ آتا ہو؟ ہمارے پاس جو مواد ہے، خاص طور پر جیرڈ ڈائمنڈ کے کام سے متاثر ہو کر وہ ایک بڑا سوال اٹھاتا ہے۔ کیا تاریخ کی سب سے بڑی فتوحات اور تباہیاں ہتھیاروں سے زیادہ جراثیم کی وجہ سے ہوئیں؟ تو آج ہم اسی نادیدہ دشمن کی طاقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، یہ ایک زبردست نکتہ ہے اور اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہم آج یہی دیکھیں گے کہ بیماریاں، خاص طور پر وہ جو پرانی دنیا یعنی یورپ اور ایشیا میں عام تھیں، جیسے چیچک، خسرہ، انہوں نے نئی دنیا یعنی امریکہ کی تقدیر بدلنے میں کیا کردار ادا کیا۔ یہ صرف ثقافتوں کا ٹکراؤ نہیں تھا، یہ تو اصل میں حیاتیاتی نظاموں کا ایک بہت بڑا تصادم تھا۔ اچھا، تو جب یہ یورپی مہم جیسے کولمبس کے بعد جو لوگ آئے وہ امریکہ پہنچے، تو وہ اپنے ساتھ صرف اپنا سامان اور فوجی طاقت نہیں لائے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ انجانے میں اپنے ساتھ ایک بہت زیادہ مہلک چیز لائے، وہ بیماریاں جن سے نئی دنیا کے لوگ بالکل ناواقف تھے۔ کون سی بیماریاں خاص طور پر؟ دیکھیں، سب سے زیادہ تباہ کن تو چیچک یعنی اسمال پاکس ثابت ہوئی، پھر خسرہ، میزلز بھی تھیں، فلو کی وبائیں بھی آئیں۔ یورپ اور ایشیا میں تو یہ بیماریاں صدیوں سے تھیں، وہاں لوگ ان کے ساتھ رہتے آئے تھے، کچھ نہ کچھ مدافعت پیدا ہو گئی تھی۔ اچھا۔ لیکن امریکہ کی جو مقامی آبادیاں تھیں، لاکھوں سال سے وہ باقی دنیا سے الگ تھلگ تھیں، ان کے جسموں نے کبھی ان جراثیم کا سامنا ہی نہیں کیا تھا۔ تو ان کے لیے یہ بالکل ایک نئی آفت تھی۔ بالکل نہیں، اور ناقابل یقین حد تک مہلک۔ آپ اندازہ کریں، کچھ جگہوں پر تو 90% یا اس سے بھی زیادہ آبادی صرف بیماریوں سے ختم ہو گئی۔ 90%؟ یہ تو سوچ سے بھی باہر ہے، یعنی فوجی مقابلے سے پہلے ہی آبادی ختم ہو گئی۔ کئی جگہوں پر بالکل ایسا ہی ہوا۔ مثال کے طور پر میکسیکو میں ایزٹیکس کے سلطنت کے زوال میں، یا پیرو میں انکاز کے خلاف ہسپانوی فوجیوں کی تعداد تو بہت کم تھی، لیکن چیچک کی وبا نے ان سلطنتوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ ان کے بادشاہ، ان کے فوجی کمانڈر، عام لوگ سب بڑی تعداد میں مر رہے تھے۔ تو اس سے ان کی لڑنے کی صلاحیت، ان کا پورا سماجک ڈھانچہ ہی تباہ ہو گیا ہوگا۔ یقیناً، قیادت ختم ہو گئی، فوج کمزور پڑ گئی، لوگوں میں مایوسی پھیل گئی۔ تو جب اصل فوجی ٹکراؤ ہوا تو وہ پہلے ہی بہت کمزور ہو چکے تھے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے جو ذہن میں آتا ہے کہ یورپی ان بیماریوں سے اتنے محفوظ کیوں تھے؟ کیا انہیں یہ بیماریاں نہیں ہوتی تھیں؟ ہوتی تھیں، بالکل ہوتی تھیں۔ بچپن میں اکثر یورپی بچے چیچک یا خسرہ کا شکار ہوتے تھے اور ان میں سے کچھ مر بھی جاتے تھے۔ اچھا۔ لیکن جو بچ جاتے تھے ان میں عمر بھر کے لیے مدافعت پیدا ہو جاتی تھی، اور مجموعی طور پر یورپی آبادیوں میں ان بیماریوں سے مرنے کی شرح مقامی امریکی آبادیوں کے مقابلے میں بہت بہت کم تھی۔ تو یہ فرق کیوں تھا اتنا زیادہ؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی جڑیں ہزاروں سال پرانی تاریخ میں ہیں۔ دیکھیں، پرانی دنیا میں یعنی یورپ، ایشیا، شمالی افریقہ میں انسانوں نے جانوروں کو بڑے پیمانے پر پالا۔ گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، گھوڑے، مرغیاں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اور انسان ان جانوروں کے ساتھ بہت قریب رہتے تھے۔ ان جانوروں سے بہت سی بیماریاں انسانوں میں منتقل ہوئیں، جیسے چیچک کے بارے میں خیال ہے کہ وہ شاید مویشیوں سے آئی، خسرہ بھی اسی طرح۔ اوہ اچھا، یعنی جانوروں سے انسانوں میں؟ جی، انہیں زوونوٹک ڈیزیزز کہتے ہیں۔ تو ہزاروں سال تک ان بیماریوں کا سامنا کرتے کرتے وہاں کی انسانی آبادیوں میں بتدریج ایک اجتماعی مدافعت پیدا ہو گئی۔ اس کے علاوہ پرانی دنیا میں بڑے بڑے شہر تھے، گنجان آبادیاں تھیں، جہاں بیماریاں تیزی سے پھیلتی تھیں، لیکن اس سے مدافعت بھی زیادہ لوگوں میں بنتی تھی۔ ٹھیک۔ تو نئی دنیا میں ایسا نہیں تھا؟ نئی دنیا میں صورتحال بہت مختلف تھی۔ وہاں پالتو بنائے جانے والے جانور بہت کم تھے، شاید صرف لاما، الپاکا، کتا، ٹرکی۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس سے اس قسم کی مہلک وبائی بیماریاں انسانوں میں منتقل ہوتیں۔ اور وہاں کی آبادیاں بھی زیادہ تر پھیلی ہوئی تھیں، اتنے بڑے گنجان شہر نہیں تھے جیسے پرانی دنیا میں تھے۔ تو ان مخصوص بیماریوں کے خلاف مدافعت وہاں پیدا ہی نہیں ہو سکی تھی۔ تو یہ جو مدافعتی فرق تھا،
امیونٹی گیپ جسے کہتے ہیں، یہ صدیوں کی حیاتیاتی اور سماجی تاریخ کا نتیجہ تھا۔ بالکل، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، نہ ہی یورپیوں کی کوئی ذاتی برتری تھی، یہ تاریخ اور جغرافیہ کا نتیجہ تھا۔ تو کیا پھر یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ یہ بیماریاں، یہ جراثیم غیر ارادی طور پر ہی صحیح یورپی فتوحات کا سب سے مؤثر خفیہ ہتھیار بن گئی؟ بلا شبہ، یہ کہنا بالکل درست ہے۔ اگرچہ یہ کوئی منصوبہ بند حیاتیاتی جنگ نہیں تھی، کم از کم شروع میں تو بالکل نہیں، لیکن اس کا اثر کسی بھی ہتھیار سے زیادہ تباہ کن تھا۔ ہی ہوتی وہ بھی اہم تھے، گھوڑوں نے جنگ کے میدان میں فائدہ دیا، بندوقوں کا نفسیاتی اثر بھی تھا اور وہ مہلک بھی تھیں، سٹیل کے ہتھیار بھی بہتر تھے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اکثر اوقات یہ ٹیکنالوجی اس وقت کارگر ہوئی جب مخالف پہلے ہی بیماری سے ٹوٹ چکا تھا۔ صحیح، یعنی بیماری نے پہلے راستہ صاف کیا۔ ایک طرح سے جی ہاں، بیماری نے آبادی کم کر دی، قیادت ختم کر دی، حوصلے پست کر دیے، اس کے بعد فوجی طاقت کا استعمال زیادہ آسان ہو گیا۔ تو یہ کہنا کہ تاریخ کا دھارا صرف بندوقوں نے موڑا، یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے، جراثیم کا کردار شاید اس سے بھی بڑا تھا۔ یہ تو واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے تاریخ کو دیکھنے کا۔ اور اس کا تعلق صرف ماضی سے نہیں ہے، یہ سمجھنا آج بھی بہت اہم ہے۔ آج کیسے اہم ہے؟ دیکھیں، وہ عوامل جو تاریخ میں بیماریوں کے پھیلاؤ کا سبب بنے تھے، جانوروں سے قربت، شہروں کا گنجان ہونا، لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا، تجارت، یہ سب آج بھی موجود ہیں، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ ہاں، یہ بات تو ہے، گلوبلائزیشن کی وجہ سے دنیا تو بہت سکڑ گئی ہے۔ بالکل، تو پالتو جانوروں سے یا جنگلی حیات سے نئی بیماریوں کا انسانوں میں آنا، جسے تہوی کہتے ہیں، اس کا خطرہ آج بھی موجود ہے، اور ہماری گنجان آباد شہری زندگیاں اور ہوائی سفر کے ذریعے فوری عالمی رابطہ، یہ کسی بھی نئی وبا کو تیزی سے پھیلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہ جو تاریخی تعلق ہے جانوروں، آبادیوں اور بیماریوں کے ارتقاء کا، یہ ہمیں آج کل کی عالمی وباؤں یعنی گلوبل پینڈیمکس کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی حیاتیاتی تاریخ سے الگ نہیں ہیں۔ ماضی کے یہ رجحانات آج بھی ہماری صحت عامہ، ہماری معیشت اور ہمارے معاشروں پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ صحیح، تو یہ سمجھنا کہ تاریخ صرف انسانوں کے ارادوں اور فیصلوں سے نہیں بنتی، بلکہ حیاتیاتی اور ماحولیاتی عوامل بھی اس میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ تاریخ کی بڑی بڑی کہانیاں صرف بادشاہوں، جنگوں اور ہتھیاروں کے گرد نہیں گھومتی۔ بظاہر معمولی نظر آنے والے خردبینی جراثیم نے بھی تہذیبوں کو بنانے اور بگاڑنے اور دنیا کے نقشے کو بدلنے میں ایک بنیادی بلکہ اکثر فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچ پر مجبور کرتا ہے کہ آج میڈیکل سائنس میں اتنی ترقی کے باوجود کیا ہم واقعی ان نادیدہ حیاتیاتی قوتوں کے اثر سے پوری طرح محفوظ ہو گئے ہیں، یا پھر تاریخ ہمیں یہ سبق سکھا رہی ہے کہ جراثیم کے ساتھ ہمارا یہ پیچیدہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا اور مستقبل میں بھی شاید نئی اور غیر متوقع شکلوں میں ہماری دنیا پر اثر انداز ہوتا رہے گا۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو آج کی یہ گفتگو دلچسپ لگی اور آپ تاریخ اور دنیا کو سمجھنے کے ایسے ہی منفرد زاویوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم ایسے ہی موضوعات آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔